بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کس کے آغاز میں بزرگ خاتون کمرال ابدال کو کہتی ہے وہ پاگل ہے۔ اچھا کیا کہ آپ نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں اس کی جان لے لیتی۔ آپ نے مجھے ایک بڑے گناہ کے ارتکاب سے بچا لیا ہے، ورنہ مجذوب کی پرواہ نہیں کرتی تھی میں، اسے اسی وقت میں پٹخ دیتی۔ کمرال ابدال کہتے ہیں کہ میں آپ کو جانتا ہوں کیا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ بزرگ خاتون کمرال ابدال کو دیکھ کر ان کا نام بتا دیتی ہے اور کہتی کہ آپ کمرال ابدال ہیں نا۔ پھر کمرال کہتے ہیں کہ کیا تم کارا دائی ہو، تم تو فرشتہ خاتون ہو۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے جنگجوؤں کے ساتھ تیزی سے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نائمان بھی اسی جنگل میں اپنے نوکروں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نائمان شدید غم میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے نوکروں کو ایک ایک کر کے نیچے پھینکتا ہے۔ نائمان کہتا ہے کہ عثمان کا سر کہاں ہے؟ اس کا نوکر کہتا ہے کہ ہمارے جال سے عثمان بچ نکلا۔ نائمان کہتا ہے کہ ہم نے خود نہیں کیا، عثمان کیسے بچ گیا؟ کارانچو گوگ ٹلائے کہاں ہے؟ کارانچو کہتا ہے کہ عثمان نے گوگ ٹلائے کا سر اتار دیا ہے۔ نائمان یہ سن کر مزید غصے میں آ جاتا ہے۔ نائمان کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ایک یہی منصوبہ نہیں تھا، برہان عثمان کا بیٹا خود اپنے قدموں پر چل کر آئے گا۔ دوسری طرف سوگوت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب محافظوں کو پٹختے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں اور جلالی کو کہتے ہیں کہ اپنی حد میں رہو، مجھے بیچنے والی تم ہونا۔ اسمعان کہتی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عثمان کہتے کہ بائندر ایک کتا بھلا کب اپنے مالک کے علم میں لائے بغیر کچھ کر سکتا ہے والدہ سلطانہ؟ اسمعان کہتی ہے کتا تو کتا ٹھہرا، وہ صرف اپنے آپ سے مخلص ہوتا ہے، جہاں بھی اس کا مفاد وابستہ ہوتا ہے سر جھکا دیتا ہے عثمان سردار۔ ظاہر ہے نائمان نے زیادہ بڑی ہڈی ڈال دی ہوگی، لیکن میں اس بائندر کو قتل کر دوں گی۔ عثمان کہتے ہیں کیا دیا اس نے بتائیے۔ دوسری طرف بائندر حسین کو کہتا ہے کہ ماشاءاللہ، اس کے سپاہی مال گاڑی پر سامان لاد رہے ہوتے ہیں۔ بائندر کہتے کہ یہ سامان بہت آگے جائے گا، اسے سنبھال کر رکھو۔ پھر بائندر حسین کو کہتا ہے کہ میں بہت امیر ہو چکا ہوں، عثمان کو پکڑنے کے بعد مزید امیر ہو جاؤں گا، نائمان کے پاس مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ حسین کہتا ہے کہ درست کہہ رہے ہیں جناب حضور، بالکل ایسا ہی ہے۔ بائندر کہتا ہے چنگیز خان کا اجازت نامہ میرے پاس ہے، چلو روانہ ہوتے ہیں اور ہم یہ سامان سرحدی علاقوں سے باہر لے کر جائیں گے، پھر تم دیکھو گے کہ سب میرے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، نہ اسمعان اور نہ ہی عثمان کا کوئی حکم باقی رہے گا اور میں ان کی ایک نہیں سنوں گا۔ حسین کہتا تو کیا ابھی ہی نکل رہے ہیں جناب؟ بائندر کہتا کہ بہت جلد، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اسمعان پل بھر میں معلوم کر لے گی۔ حسین کہتا پھر عثمان کا کیا ہوگا؟ اگر وہ جال سے بچ گیا تب کیا ہوگا؟ بائندر کہتا کہ ہم نے کیا کیا حسین، ہم نے اپنا کام کیا ہے اور اپنا بدلہ پایا ہے، جانے سے پہلے مجھے نائمان سے ملنا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اسمعان سے پوچھتے ہیں کیا ایسا کچھ اس کے پاس ہے؟ اسمعان کہتی ہیں اجازت نامہ، وہ اجازت نامہ جو چنگیز خان نے اپنے تاجروں کو دے رکھا ہے تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک آ جا سکے۔ عثمان کہتے ہیں یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہر کسی کو دی جائے۔ اسمعان کہتے ہیں اپنے سر کی قیمت کے بارے میں سوچیں عثمان صاحب، لیکن یہ اہم نہیں ہے، میں اس بائندر کو جلد از جلد مار ڈالوں گی۔ عثمان کہتے نہیں بائندر کچھ وقت زندہ رہے گا۔ اسمعان کہتی ہیں کیا آپ کے پاس اس کی غداری کو معاف کرنے کا کوئی منصوبہ ہے؟ عثمان کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں موجود اجازت نامہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے پر قادر ہے، ایسا ہی کہا نا آپ نے؟ اجازت نامہ کی ہمیں بھی ضرورت ہے، بائندر کی بھی ہمیں ضرورت ہے، پہلے اس مسئلے سے نکل جائیں اور پھر اعلان نامہ کے تحت تم بھی سن لو گی والدہ سلطانہ۔ دوسری طرف جیر کتائی کپڑا لے کر پاگلوں کی طرح باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ خود سے کہتا ہے کہ وہ عورت نہیں بلکہ حیوان ہے، کتنی زور سے مارا مجھے، اس کا ہاتھ بہت مضبوط ہے۔ پھر وہ محافظوں سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سمجھدار لوگ مجھے نہیں سمجھ سکتے۔ اتنے میں الگن آ کر آواز لگاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جیر کتائی تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم زخمی ہو گئے ہو؟ جیر کتائی کہتا کہ کچھ بھی نہیں، معمولی ہے۔ الگن خاتون اس کے زخم پر مرہم پٹی کرتی ہے۔
زیر قطعی کہتا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بازار میں ایک حیوان نما نانی سے سامنا ہو گیا اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ جانتی تھی کہ میں تمہیں اداس کر چکا ہوں، اسی لیے اس نے میرا خون بہا دیا۔ الگن کہتی ہے ہاں یہ درست ہے، اور وہ ناراض ہو کر جانے لگتی ہے۔ زیر قطعی کہتا ہے کہ رک جاؤ الگن خاتون۔ الگن کہتی ہے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، میرا دھیان نہ بھٹکاؤ۔ زیر قطعی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں مشغول نہیں کروں گا، لیکن اس کپڑے کو دیکھو۔ الگن کہتی ہے کیا یہ میرے لیے ہے؟ زیر قطعی کہتا ہے ہاں یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ زیر قطعی پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پسند آیا ہے؟ الگن کہتی ہے بہت خوبصورت ہے، مجھے اچھا لگا، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کپڑے کے عوض میں تمہیں معاف کر دوں گی تو غلط ہو گیا۔ زیر قطعی کہتا ہے کہ یہ کوئی عام کینوس نہیں ہے، میں نے اسے کپڑے کے لیے ایک حیوان سے بحث کی ہے، خون بہا کر لایا ہوں۔ دوسری طرف کارا دائی کمرال ابدال کے ساتھ کائی قبیلے میں آتی ہے۔ وہ کہتے کہ کتنا کمینہ تھا وہ۔ زیر قطعی کہتا ہے کہ اس جنگلی عورت نے میرے سر پر اتنی زور سے مارا ہے، گویا میں اب اس کی آواز بھی سن پا رہا ہوں۔ پھر الگن خاتون پیچھے دیکھ کر کہتی ہے کہ اماں جان۔ زیر قطعی کہتا ہے کہ یہ تو کارا دائی فرشتہ ہے، کیا یہ بھوت ہے؟ یہ تو تمہاری والدہ ہے نا؟ الگن کہتی ہے ہاں یہ میری والدہ ہے۔ کارا دائی کہتی ہے کہ الگن کیا تم وہیں کھڑی رہو گی؟ میرے ہاتھ سے سامان لو۔ الگن دوڑ کر اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے۔ زیر قطعی کے ہوش گم ہو جاتے ہیں کہ یہ الگن خاتون کی والدہ ہے۔ پھر کارا دائی زیر قطعی کے پاس آ جاتی ہے اور کہتے کہ اس مجذوب کا یہاں کیا کام ہے؟ الگن کہتی ہے ہاں یہ وہی مجذوب ہے، وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، چلیے ہم اندر چلتے ہیں۔ زیر قطعی بھی پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور کارا دائی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر زیر قطعی کمرال ابدال سے پوچھتا ہے مجذوب کون ہے؟ کمرال کہتے ہیں میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد کمرال ابدال ملہن خاتون کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ملہن کہتے ہیں کہ وہ حویلی میں بھی نہیں ہے، تو یہ لڑکا کہاں گیا ہے؟ پالا کہتے ہیں کہ ملہن اور خان کو آخری دفعہ علاؤالدین نے دیکھا تھا۔ علاؤالدین کہتا کہ میرا بھائی ایک درویش سے بات کر رہا تھا۔ ملہن پوچھتی ہیں وہ درویش کون ہے؟ علاؤالدین بتاتا ہے میں نے کہا کہ اس کے بعد واپس حویلی چلتے ہیں، اس نے کہا نہیں، میں نے اسے کمرال ابدال اور اس کی دوائیوں کے وقت کی اہمیت یاد دلائی، اس نے کہا کہ فکر نہ کرو میں وقت پر آ جاؤں گا۔ کمرال کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا، ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ ملہن خاتون ملہن علاؤالدین سے پوچھتی ہیں بیٹا یہ درویش کون ہے؟ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ علاؤالدین کہتے کہ نہیں، بھائی نے اس سے بات کی، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ راستے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کاش میں نے اسے اکیلا نہ چھوڑا ہوتا۔ بالا کہتی ہیں ملہن فکر نہ کریں، اس کے ہاتھ کی حالت اسے بہت پریشان کرتی ہے، شاید علاؤالدین کے ساتھ نہیں خود مشق کرنا چاہتا ہو۔ ملہن کہتی ہیں یہ تو ٹھیک ہے، مشق کے لیے بھی جاتا تو مجھے خبر کیے بنا نہیں جاتا۔ پھر بالا کہتی ہیں میں نے سپاہی اور خواتین جنگجوؤں کو پیغام بھیجا ہے، ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ دوسری طرف نائمان اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اپنی مخصوص عبادت کر رہا ہوتا ہے، شامان اس کے ارد گرد جھوم رہا ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر اورخان گھوڑے پر سوار آ جاتا ہے۔ کرانچو نائمان کو بتاتا ہے کہ اورخان خود آ گیا ہے۔ نائمان کا منہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ پھر نائمان اورخان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اورخان کہتا ہے کہ دیکھنے آیا تھا کہ تم اپنی بات کے پکے ہو کیا نہیں، میرے ہاتھ کا علاج کر سکتے ہو۔ دوسری طرف عثمان صاحب کونور کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے کر جاؤ، ترکت سردار اور ان کے سپاہیوں سے ملیں گے تو انہیں یہ پیغام پہنچاؤ۔ عثمان صاحب ایک مکتوب کونور کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بائندر نائمان کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کا تم پیچھا